الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، جیسا کہ سورہ نجم میں ہے، ہم نے آپ کو اس لیے بلایا تاکہ لنریہ من آیاتنا الکبریٰ، ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں آپ کو دکھائیں۔ در حقیقت یہ ایک عجیب اسٹرینج اینڈ ایکسٹینٹرک جو ہے، بالکل ایکسٹینٹرک ہے، عجیب و غریب سفر ہے۔ یہ اس طریقے کا سفر کسی انسان نے کبھی نہیں کیا، اور نہ کبھی اتنی تیز رفتار سواری کے اوپر کوئی بیٹھا ہے، اور نہ آج تک اتنی تیز رفتار سواری بنی ہے۔ سائنس کی اتنی ترقی اور ڈیولپنگ کے بعد اس ایک سفر میں دو سفر ہیں، ایک زمین سے زمین کا سفر ہے اور ایک زمین سے آسمان کا سفر ہے۔ تو ایک سفر میں دو سفر ہیں۔ پہلا سفر ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ زمین سے زمین کا سفر ہے۔ اور پھر آپ نے وہاں نبیوں کی امامت فرمائی، اور وہاں سے جو سفر آسمان کا ہے وہ آسمان سے زمین کا سفر ہے اور اس کو معراج کہتے ہیں۔ زمین سے زمین کا جو سفر ہے اسے اسرا کہتے ہیں، اور زمین سے آسمان کا جو سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ اس ایک سفر میں دو سفر ہیں، مجازاً اس پورے سفر کو معراج کہہ دیا جاتا ہے۔ آپ کی یہ جو معراج ہوئی ہے روحانی ہوئی ہے کہ جسمانی؟ صحیح یہ ہے کہ معراج جسمانی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہاں جتنے بھی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں سب معراج جسمانی کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ مثلا سبحانہ، یہ سبحانہ کا لفظ تعجب کے لیے آتا ہے، کسی غیر معمولی واقعے کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اگر یہ خواب میں معراج ہوئی ہے تو لفظ سبحانہ لانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ خواب کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی ہے، اسی وجہ سے لفظ تعجب سبحانہ لایا گیا۔ دوسرے اسرا، اس نے سیر کرایا۔ سیر بدن اور روح دونوں کے مرکب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم نے روح کو سیر کرایا ایسا نہیں بولا جاتا۔ اسی طرح بعبدہ، اپنے بندے کو، اپنے بندے کو، تو بندہ صرف روح کو نہیں کہا جاتا، روح اور بدن کے مرکب کا نام بندہ ہے۔ تو یہ لفظ عبد بھی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کو معراج جسمانی ہوئی ہے۔ اور من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ جو زمین سے زمین کا سفر ہے، اگر یہ خواب کی حالت ہوتی تو ایسا کہنے کی ضرورت نہیں تھی یہاں سے وہاں تک، اس لیے کہ خواب میں تو آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے۔ گویا آپ کے معراج جسمانی کے اوپر ابن حزم نے جو اجماع نقل کیا ہے وہ بالکل درست ہے۔ ابن حزم نے کہا کہ آپ کے معراج جسمانی کے اوپر اجماع ہے، کسی کا اختلاف نہیں، اجماع ہے اس کے اوپر۔ یہ معراج کب ہوئی؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ہجرت سے ایک سال پہلے یہ معراج کا واقعہ رونما ہوا. رات کے ایک حصے میں اتنا لمبا سفر طے کرا دیا گیا، جبکہ خالی مکہ سے بیت المقدس کا سفر 1000 میل ہے، اور 1 مائل 1.6 اگر مانا جائے تو اس اعتبار سے تقریباً 1612 کلومیٹر ہو جائے. خالی زمین سے زمین کا سفر جو 40 راتوں کا سفر ہے، رات کے ایک حصے میں کرا دیا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ براق کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اتنی تیز رفتار سواری کا سائنس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، بنانا تو دور کی بات ہے. اور ہمارے نبی کو اسی عجیب و غریب سواری کے اوپر معراج کرائی گئی.